الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد صلاة والسلام عليك يا رسول الله صلاة والسلام عليك يا حبيب الله صلی اللہ علیہ وسلم. ایک مرتبہ اور درود پاک پڑھے. اللہم صلی علی سیدنا محمد صلاة والسلام علیک یا رسول اللہ صلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ صلاة والسلام علیک یا نبی اللہ صلاة والسلام علیک یا نور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. چہرے کھلکھلے ہیں روشن ہے سب کا سینہ. چہرے کھلکھلے ہیں روشن ہے سب کا سینہ. ایسا بنایا رب نے رمضان کا مہینہ. ایسا بنایا رب نے رمضان کا مہینہ. چاروں طرف بہاریں گھر گھر میں رونقیں ہیں. چاروں طرف بہاریں گھر گھر میں رونقیں ہیں. وقت تراویح دیکھو آباد مسجدیں ہیں. اور نعتیں پڑھو نبی کی کرو محفل شبینہ. ایسا بنایا رب نے رمضان کا مہینہ. اور اٹھو جلدی مومنو تم کرو سحری کی تیاری. اٹھو جلدی مومنو تم کرو سحری کی تیاری. قربان کرو خدا پر عید اپنی پیاری پیاری. نام اس کا زندگی ہے کہتے ہیں اس کو جینا. اور جی بھر کے لوٹ رحمتیں جی بھر کے لوٹ رحمتیں رمضان کی ہے گھڑیاں. مانگے خدا سے بخشش رمضان کی ہے گھڑیاں. اور پھر آئے گا نہ ہاتھوں انمول یہ نگینہ. طیبہ سے دور رہ کر دنیا میں جینا کیا ہے. اعزاز میری روتی ہوئی آنکھوں سے یہ دعا ہے. اللہ ہمیں دکھائے اس مہینے میں مدینہ. ایک مرتبہ درود پاک پڑھے. اللہم صلی علی سیدنا محمد صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ صلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے جوانوں، آج رمضان شریف کا 8واں روزہ ہے. یعنی ایک ہفتہ گزر گیا ہے. پچھلے جمعے کو پہلا روزہ تھا اور آج 8واں روزہ ہے. اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں مولا تبارک تعالیٰ ہم سب کو پورا رمضان نصیب فرمائے. رمضان کا مہینہ یہ پیارا پیارا مہینہ آج ہمارے سامنے جلوہ افروز ہے. اور سچ کہا تھا کسی نے کہ رمضان شریف کا چاند طلوع ہوتا ہے تو رحمتوں کا نزول ہوتا ہے. یہ حقیقت ہے رحمتوں کا نزول ہے. یہ سہانا موسم یہ ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں کہاں نصیب ہمیں رمضان میں. لیکن اللہ کا کرم دیکھیے کہ جیسے رمضان کا چاند طلوع ہوا تھا کہ ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں محسوس ہو رہی ہے. پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، اگر اس موسم کے اندر یہ بندہ اگر روزہ نہ رکھے کوئی بہانہ کر لے تو رات کے وقت اسے رونا چاہیے اپنی قسمت پر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بندے کو روزے رکھنے کی توفیق عطا نہیں فرمائی. اور اب کی بارگاہ میں دل گڑا کر دعا کرے مولا مجھے بھی رمضان کے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرما. جو کہ ٹھنڈے دن ہے، سہانا موسم ہے. تو پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، تو اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں یہ زندگی عطا فرمائی ہے تو ہم روزے رکھیں، روزے چھوڑے نہ.
ایک حدیث سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابہ کرام تشریف فرما ہے، صحابہ کا مجمع لگا ہوا ہے، حضور ممبر پر چڑھ رہے ہیں۔ ممبر سمجھتے ہو یہ اس کو بولتے ہیں ممبر، کیا بولتے ہیں؟ یہ ممبر۔ حضور ممبر پر چڑھ رہے تھے، پہلا قدم جب سیڑھی پر رکھا تو حضور فرماتے آمین۔ پہلا قدم سیڑھی پر رکھا کہا آمین، جب دوسرا قدم رکھا فرمایا آمین، جب تیسرا قدم رکھا فرمایا آمین۔ حضور خطاب کرنے کے بعد جب ممبر سے نیچے اترے ہیں، صحابہ کرام کا مجمع تھا، صحابہ کرام عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، آج سے پہلے ہم نے نہیں دیکھا تھا یہ عمل، لیکن آج آپ نے پہلا قدم رکھا آمین، دوسرا قدم رکھا آمین، تیسرا قدم رکھا آمین، کیا وجہ ہے؟ تو مسلمانوں سنو حضور نے کیا جواب دیا تھا۔ میرے آقا حضور فرماتے ہیں اے میرے صحابہ، حضرت جبریل حاضر ہوئے تھے، حضرت جبرائیل علیہ السلام حاضر ہوئے اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ کہ جہاں پر تیرا نام لیا جائے، جہاں پر تیرا نام لیا جائے اور لوگ تیرے نام کو سن کر درود پاک نہ پڑھیں، جہاں پر حضور تیرا نام لیا جائے اور تیرا نام سن کر لوگ درود نہ پڑھیں، یا رسول اللہ وہ لوگ برباد ہو جائیں، وہ لوگ برباد ہو جائیں۔ یہ کون فرما رہے ہیں؟ حضرت جبریل فرما رہے ہیں، اور حضور فرماتے آمین۔ اب نبی کو دیکھو، میرے حضور کو لوگ پتھر مارتے تھے، لیکن میرے حضور نے کبھی کسی کو بد دعا نہیں دی۔ حضور نے پتھر کا جواب پتھر سے نہیں دیا، محبت سے دیا، پیار سے دیا۔ لوگ حضور کے راستے پر کانٹے بچھا دیتے تھے، لیکن حضور نے کبھی اسے گالیاں نہ دی، نہ کبھی اسے دھکا لگایا، بلکہ میرے حضور دونوں ہاتھ اٹھا دیتے تھے دعا کے لیے۔ مولا انہیں ہدایت عطا فرما، مولا انہیں ہدایت عطا فرما۔ لیکن یہاں پر حضور حضرت جبرائیل علیہ السلام اپنے حضور کے امت کے لیے یہ فرما رہے ہیں یا رسول اللہ تیری امت کے سامنے تیرا نام لیا جائے، وہ درود نہ پڑے، وہ امت برباد ہو جائے۔ حضور فرماتے آمین۔ حضور بربادی کے لیے دعا کے لیے آمین کہہ رہے ہیں، کس کے لیے؟ ان کے لیے جو حضور کا نام سن کر حضور پر درود نہ پڑھتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور دوسرے بار حضور فرماتے ہیں کہ جب میں نے قدم دوسری سیڑھی پر رکھا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام فرماتے ہیں یا رسول اللہ، یا رسول اللہ تیری امت میں، تیری امت کے وہ لوگ، وہ نوجوان جن کے ماں یا باپ بوڑھا ہو جائے اور اس کی خدمت نہ کرے اور جنت میں نہ جائے، خدمت نہ کر کے جنت میں نہ جائے، یا رسول اللہ وہ برباد ہو جائے۔ حضور فرماتے آمین۔ اب یہاں پر دیکھو، ہمارے ماں باپ بوڑھے ہو جاتے ہیں، ہم ان کی خدمت نہیں کرتے ہیں، ہم ان کی خدمت نہیں کر پاتے، حضور فرماتے ہیں ایسے لوگوں کے لیے حضور بد دعا کر رہے ہیں، آمین کہہ رہے ہیں۔ پیارے آقا اسلام کے پیارے جوانوں، آج ہمارے معاشرے کے اندر دیکھا جائے، اگر باپ بوڑھا ہو جائے، باپ کے بیٹے نہیں مانتے ہیں، باپ کہتا ہے ادھر جانا ہے، بیٹے کہتے ہیں نہیں پاپا میں تو ادھر جاؤں گا۔ ماں منع کرتی ہے لیکن بیٹا کہنا نہیں مانتا ہے، باپ الگ رو رہا ہے اور بیٹا الگ تماشے کرتا ہے۔ تو پیارے آقا اسلام کے پیارے دیوانوں، ان نوجوانوں سے، ان لوگوں سے کہتا ہوں جو اپنے ماں باپ کو تنگ کرتے ہیں، جو اپنے ماں باپ کو پریشان کرتے ہیں، یاد رکھنا دنیا کے اندر عزت پا سکتے ہو لیکن قبر کے اندر عزت نہیں پا سکتے، اس لیے کہ حضور فرماتے ہیں آمین، اور حضور آمین فرما دے تو وہ دعا رد نہیں کی جاتی بلکہ وہ دعا قبول ہو جاتی ہے۔ پیارے آقا اسلام کے پیارے دیوانوں، آج باپ کہتا ہے کہ فلاں گھر میں نہیں جانا ہے، بیٹے کو کہتا ہے کہ فلاں گھر نہیں جانا ہے، لیکن بیٹا کہتا ہے دھکے سے جاتا ہے، باپ کا کہنا نہیں مانتا ہے، باپ کو سائیڈ میں رکھ دیتا ہے،
ماں کہتی ہے بیٹے ان گھر والوں سے ہماری بنتی نہیں ہے، آپ کو جانا نہیں ہے۔ لڑکے کہتے ہیں نہیں اماں میں تو جاؤں گا۔ ماں کا کہنا نہیں مانتے، باپ کا کہنا نہیں مانتے، تو پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوان ان کے لیے عذاب یاد ہے۔ اور جب تیسری مرتبہ حضور نے کہا آمین، تیسرا قدم رکھ کے کہا آمین، تو حضرت جبرائیل علیہ السلام عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، جن تیری امت نے رمضان شریف کا مہینہ پایا اور روزے نہ رکھے ان کے لیے میں بربادی کی دعا کرتا ہوں۔ رمضان کے روزے نہیں رکھتے تو بربادی ہی بربادی آئے گی۔ رمضان کے روزے نہ رکھیں گے تو ہمارے گھروں میں بربادی آئے گی۔ پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، آج بربادی کا تو ایسا ہی ماحول ہے پورے دنیا کے اندر، جہاں کہاں بھی دیکھا جائے تو مسلمان پٹ رہا ہے، مسلمان مارا جا رہا ہے، کہاں خبر سنو تو مسلمانوں کی ہی خبر آتی ہے۔ کیوں آتی ہے؟ اس لیے کہ ہم نے حضور کا طریقہ چھوڑ دیا ہے، حضور کا طریقہ چھوڑ دیا ہے۔ کسی نے کہا تھا اسلام تیرے چاہنے والے نہ رہے، جن کا تو چاند کا افسوس وہ حالے نہ رہے۔ پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، آج تو ہم گڑ گڑا رہے ہیں کہ حکومت کرنے والے بھی وہ ہیں جو ہمیں کاٹ رہے ہیں، جو ہمیں مار رہے ہیں۔ یہ کیوں بنائے جاتے ہیں؟ یہ بادشاہ، ظالم بادشاہ ہمارے اوپر مسلط کیوں کر دیے جاتے ہیں؟ کیوں بنائے جاتے ہیں؟ اس لیے رب کی طرف سے یہ عذاب آتا ہے کہ رب فرماتا ہے جو بندہ مجھے چھوڑ دیتا ہے، مجھے کنارہ کر دیتا ہے، مجھے یاد نہیں کرتا، تو میں اس قوم پر ایسے بادشاہوں کا مقرر کر دیتا ہوں جو بادشاہ 24 گھنٹے ظلم کرتے ہیں۔ آج یہ جو بیٹھے ہوئے نا، یہ سب ہمارے گناہوں کے کرتوت ہے، یہ ہمارے گناہوں کے کرتوت ہے۔ اگر ہم جو پہلے تھے اسی راستے پر آج ہم آ جائے تو انشاءاللہ اللہ کہتا ہوں کہ آج بھی ہماری ہی حکومت ہوگی۔ لیکن ہمارے اعمال دیکھے جائیں، شیطان پناہ مانگتا ہے، ہمارے اعمال دیکھے جائیں تو شیطان کے پناہ مانگتا ہے۔ شیطان کہتا ہے مجھے تو رمضان کا چاند کرو ہوا، مجھے تو قید کر دیا گیا ہے، مجھے تو قید کر دیا گیا ہے۔ اور مسلمان کھاٹے مار رہا ہے بازاروں میں، مسلمان بازاروں کے اندر، اڈوں کے اندر کھاٹے مارتا ہوا نظر آتا ہے۔ شیطان بھی شرمندہ ہے، کہتا ہے مسلمانوں میں تو ایک شیطان ہوں، مردود ہو گیا، میں تو جنت میں نہیں جاؤں گا، لیکن تم تو جنت میں جا سکتے ہو، عمل کرو، نیک عمل کرو۔ تمہارے سامنے یہ پیارا مہینہ ہے رمضان شریف کا، اس مہینے میں روزے رکھو، اگر روزے رکھنے کی طاقت نہیں ہے تو اس کا ادب کرو، اس کا احترام کرو۔ اگر طاقت ہے، روزے نہیں رکھتے ہو تو یاد رکھنا پھر وہی ہوگا حشر جو میرے ساتھ ہو رہا ہے، جو میرے ساتھ ہو رہا ہے۔ پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، روزے دار کے منہ سے جو ہوا آتی ہے نا، فرشتے اسے بھی سلام کرتے ہیں۔ بدبو جو منہ سے بدبو روزے دار کی ہوتی ہے، وہ بھی مشک اور عنبر سے زیادہ پیارے خوبصورت ہوتی ہے۔ تو پھر روزہ کیوں ہے؟ روزے کس پر فرض کیے گئے ہیں؟ روزے کس پر فرض کیے گئے ہیں؟ روزے ہمارے اوپر فرض کیے گئے ہیں، آپ کے بالغ پر فرض کیے گئے ہیں، مرد عورت پر فرض کیے گئے ہیں، سب پر روزے فرض ہے۔ پھر کیوں فرض ہم سے چھوٹے جا رہے ہیں؟ ایک گھر کے اندر 7 جنے ہیں لیکن ایک بھی روزہ نہیں رکھ پا رہا، ایک گھر کے اندر 5 بندے تو اللہ کے بندو ایک تو روزہ رکھ لو، 4 بندے ہیں تو ایک تو روزہ رکھ لو گھر کے اندر۔ سب کھاتے ہیں، پورے دن پیٹ بھر کھاتے ہیں، چاروں کے چاروں کام میں مبتلا ہے، ایک تو بندہ خالی رہتا ہے نا گھر میں، تو ایک کو تو روزہ رکھا دیا کرو۔ عورتوں میں سے ایک عورت کو رکھا دو، ایک بچیوں کو رکھاؤ، اپنے بچوں کو رکھاؤ اسی عمر کے اندر، تو بڑے ہو کر روزہ چھوڑیں گے نہیں، روزے کے پابند بن جائیں گے۔ آج ہم بوڑھے ہو گئے ہیں، ہمارے
ہمارا ایک قدم قبر کی طرف چلا گیا ہے، داڑیاں سفید آ گئی ہے، ہم خود روزہ نہیں رکھ رہے ہیں، تو ہمارے بچے بڑے ہو کر کیا روزہ رکھیں گے اور پھر کیا وہ احترام کریں گے؟ آج ہم بازار میں بیٹھے ہیں، بیڑی پی رہے ہیں، سگریٹ پی رہے ہیں، چائے پی رہے ہیں، تو پیارے آقا علیہ السلام کی پیارے دوانوں پھر کس منہ سے آج ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں؟ کس منہ سے ہم دعویٰ کر رہے ہیں کہ حضور کے ماننے والے ہیں؟ کس منہ سے دعویٰ کر رہے ہیں کہ حضور کے چاہنے والے ہیں؟ نبی کا چاہنے والا بندہ ہو، حضور کا ماننے والا بندہ ہو، اور وہ حضور کا طریقہ چھوڑ دے۔ ایک طرف تو ہم کہتے ہیں ہم عاشق رسول ہیں، ہمارے نبی ہیں، جب مصیبت کے پہاڑ ٹوٹتے ہیں اللہ کا یاد آتا ہے، جب کسی کے گھر کے اندر میت ہو جائے تو لوگ کہتے ہیں اللہ اللہ کی صدائیں آتی ہے، جب خوشی کا موقع ہو تو اللہ یاد نہیں آتا ہے، جب غمی ہوتی ہے تب خدا یاد آتا ہے۔ ارے غمی سے پہلے ہی خدا کو یاد کر لیا کرو تاکہ وہ جو غمی آنے والی ہو وہ ٹل جائے، جو غمی آنے والی ہو وہ ٹل جائے، وہ جو بلائیں نازل ہونے والی ہو وہ بلائیں ٹل جائے۔ لیکن ہم جب بلائیں آتی ہے تب خدا یاد آتا ہے۔ تو پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، خدا کو یاد کرو، خدا کو یاد کرو۔ ایک دن ان کے سامنے رب کی بارگاہ میں سامنے کھڑے ہوں گے ہم، اور وہاں ہم سے پائی پائی کا حساب لیا جائے گا، پائی پائی کا حساب لیا جائے گا۔ وہاں پوچھا جائے گا تیرے پاس وقت تھا، تیرے پاس ٹائم تھا، رمضان کا مہینہ آیا تھا لیکن تو نے روزے کیوں نہیں رکھے؟ اس وقت کیا جواب دو گے؟ کہ مولا سب کچھ تھا، وقت بھی تھا، ٹائم بھی تھا، ٹھنڈی ہوا بھی آ رہی تھی، بارش کا موسم بھی تھا، کھانا بھی تھا، سب کچھ تھا، لیکن ہمارا دل کام نہیں کر رہا تھا، ہمارا دل کام نہیں کر رہا تھا کہ ہم بھوکے پیاسے مر جائیں گے۔ کبھی زندگی میں روزہ نہیں رکھا، کبھی آپ نے یہ سنا کہ جو بندہ روزہ رکھا تھا، روزے دار روزہ رکھا اور بھوک اور پیاس سے مر گیا؟ کبھی سنا ہے؟ خبر ملی ہے کبھی؟ ارے کبھی خبر ملی ہے کیا؟ ابھی موبائل کا زمانہ ہے، کبھی سنا ہے آپ نے؟ کبھی نہیں سنا ہم نے کہ بھوکا پیاسا مر گیا، کبھی نہیں سنا۔ یہ تو سنا ہے کہ رمضان کا روزہ ختم کر روز افطاری کے بعد میں سانس نکل گیا، یہ تو ہم نے سنا ہے، لیکن یہ نہیں سنا کہ روزے کی حالت میں یا وہ پانی سے یا بھوک بھوک کرتا ہوا یا پیاس پیاس کرتا ہوا مر گیا۔ روزے کی حالت میں ایسے موت آ جائے تو اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، لیکن موت نہیں آتی۔ ہم جیسے قبیلوں کی موت کہاں سے آئے گی جو ہمارے پاس نیک اعمال نہیں ہے؟ ان کی موت آتی ہے جو 24 گھنٹے اللہ اللہ کی تسبیح اپنے ہاتھوں کے اندر ہوتی ہے، اور آپ کی بارگاہ میں گر گڑا کر دعا کرتے ہیں مولا اگر موت دے تو روزے کے اندر موت دے، یا مدینہ منورہ میں موت دے، یا قرآن کی تلاوت کرتے میں موت آ جائے۔ لیکن آپ نے کبھی نہیں سنا، تو پھر کیوں گھبراتے ہیں؟ پھر روزے سے کیوں گھبراتے ہیں؟ آج ہمارے بوڑھی عورتوں کی تو یہ حال ہے کہ عمریں گزر گئی، ختم ہونے والی ہے، لیکن زندگی میں روزہ نہیں رکھا، زندگی میں سجدہ نہیں کیا، زندگی میں نماز نہیں پڑھی، رکوع نہیں کیا۔ بتایا جاتا ہے جب قبر میں ہم دفن ہوں گے، جب منکر نکیر فرشتے، یہ تو سنا ہوگا نا کہ منکر و نکیر فرشتے یہ آ جائیں گے، وہاں سوال جواب کرنے کے لیے آ جائیں گے، بولے کہ تیرا رب کون ہے، تیرا دین کیا تھا، کے بارے میں کیا کہتا ہے، کچھ سوال آپ نے برابر سنے ہوں گے۔ تو نماز ہم نے پڑھی ہوگی نہیں، وہ نماز آ جائے گی، چاروں طرف نماز آ جائے گی، چاروں طرف گھیر لے گی بندے کو نماز، اور وہ نماز ہی اس سوال کا جواب دے گی، نماز ہی اس کے دل کے اندر ایسی بات ڈالے گی کہ وہ فٹافٹ جواب دے گا۔ اور جس نے نماز نہیں پڑھی تو کیا سوال کا جواب دے گا؟ روزہ رکھا، روزہ بھی آ جائے گا، قرآن کی تلاوت کی ہے تو قرآن بھی آ جائے گا، قرآن کی تلاوت کی ہے تو قرآن بھی
آ جائے گا اور وہاں سے وہ اس بندے کو چھٹکارا دلائے گا رب سے۔ تو پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، دنیا کے لیے ہم سب کچھ کھو دیتے ہیں، سب کچھ کوشش کرتے ہیں، لیکن آخری جو مقام ہے نا، آخری مقام اور کل جو آنے والی ہے، ایک تو کل صبح وہ ہے جو کل حقیقت میں کل آنے والی ہے نا، اس کل کے ہم تیاری میں بہت پیچھے ہیں۔ تو پیارے اس مقام کے لیے تیاری کرو اور اس کل کے لیے تیاری کرو۔ جاگنا ہے جاگ جا افلاک کے سائے تلے، حشر تک سونا پڑے گا خاک کے سائے تلے، اور کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا۔ پیارے ہمارے سامنے تھے خوبصورت چہرے، ہمارے سامنے تھے محلات، ہمارے سامنے بڑے بڑے بزرگ تھے ہمارے، لیکن آج وہ ہمارے بیچ میں نہیں ہے، چلے گئے۔ لوگ آتے تھے دور سے کہ فلاں بندے سے ملاقات کرنی ہے، فلاں بندے سے ملنا ہے، رات کی آدھی رات تک باتیں ہوتی تھی، ہتھائی ہوتی تھی، لیکن ایک وقت آیا وہ بھی چلے گئے ہیں، ایک دن ہم بھی چلے جائیں گے۔ ہم سفیر و باغ میں ہے کوئی دم کا چہرہ، بلبلے اڑ جائے گے، سونا چمن رہ جائے گا۔ ارے یہ ہریالیاں، یہ کھیتیاں، یہ باڑیاں، یہ درخت، یہ سب کچھ ایک دن فنا ہو جائے گا، کچھ بھی نہیں رہنے والا، صرف رب اور رب کی ذات اور رب کے محبوب کا نام ہی رہنے والا ہے۔ جو پڑھے گا صحیح میں لونار کے اوپر درود، آپ سے محفوظ اس کا تن بدن رہ جائے گا۔ جو حضور کی بارگاہ میں محبت سے درود پاک پڑھے گا، درود کا بیت کرے گا، آگ سے محفوظ اس کا کفن رہ جائے گا، محفوظ رہ جائے گا آگ سے۔ 24 گھنٹے حضور کی یاد میں گزارا کرو، اللہ اللہ کیا کرو، حضور کی بارگاہ میں درود پاک پڑھا کرو۔ کیوں نہیں؟ اگر ہم سچ مانے میں حضور کو پکارے نا، حضور ہمارے یاد ہی تشریف لا سکتے ہیں، ہمارے اس دیرے ہمارے گھر میں ہمارے نبی تشریف لا سکتے ہیں، لیکن دل سے پکارنا پڑے گا، دل سے یاد کرنا پڑے گا۔ یہ نہیں کہ دنیا کے سامنے تو ہم کہیں یا رسول اللہ، دل کے اندر ہمارے دل میں کچرے ہو، دل ہمارے کچروں سے بھرا ہوا ہے۔ تو یہ رمضان کا مقدس مہینہ ہے، تو اس سے پاک صاف کر دو، دل کو دھو دو، جو دل کے اندر کچرا ہے، کچرے کو بالکل باہر نکال کے پھینک دو۔ یہ حسد جو ہمارے دلوں میں بھرا ہوا ہے، یہ حسد نکال دو۔ یہ دلوں کے اندر جو نفرتیں بھری ہوئی ہے، نفرتیں نکال دو۔ بھائی بھائی کا خون کا پیاسا ہم ہو رہے ہیں، یہ نکال دو، آپس میں محبت کرو۔ ارے محبت کر کے دیکھو نا، محبت کر کے جاؤ، دنیا سے دنیا یاد کرے گی، دنیا یاد کرے گی۔ میرے خواجہ جب ہند میں تشریف لائے نا، لوگ ماں غریب نواز کو گالیاں دیتے تھے، لوگ غریب نواز پر ظلم کرتے تھے، پتھر پھینکتے تھے، جادو دکھاتے تھے، لیکن میرے خواجہ کو محبت بڑا پیغام دیتے تھے۔ میرے خواجہ کا محبت بڑا پیغام تھا، میرے خواجہ کا ایسا پیغام محبت بڑا تھا۔ آج 850 سال سے زیادہ گزر چکے ہیں، لیکن آج بھی دنیا بار بار پکار کر عرض کرتی ہے، میرے خواجہ مدد فرما دے، میرے خواجہ مدد فرما دے۔ اور وہی خواجہ کے ماننے والے ہیں جو دلوں کے اندر نفرتیں پیدا کر چکی ہے۔ تو بھائی یہ رمضان کا مہینہ ہے، اس رمضان کے مہینے سے ہمارے، اس صدقے سے ہمارے دل دھل سکتے ہیں، لیکن ہم دل دھلنا ہی نہیں چاہتے، کیسے دھلیں گے؟ دل دھلنا، بارش ہو رہی ہے رحمت کی بارش ہو رہی ہے، رحمت کی بارش ہو رہی ہے۔ اس رحمت کی بارش کے اندر اگر ہمارا دل دھل گیا تو دھل گیا، نہیں تو رمضان شریف گزر جائے گا، پھر وہی دل پہلے تھا ایسا ہی رہ جائے گا۔ تو پیارے آقا علیہ السلام کی پیارے دیوانوں، آخری رمضان شریف کا آخری چاند ہو، اس سے پہلے ہمارے دل صاف ہو جائے، تو جو ہمارے عمال والی بکیں جب ایک کے دن رب کی بارگاہ میں حاضر ہوگی نے، یہ جو پورے رمضان میں ہم جو کچھ کیا ہے،
رب کی بارگاہ میں جب حاضر ہوگے اس سے پہلے دھول لو تاکہ یہ دھلا ہوا دل ہمارا رب کی بارگاہ میں حاضر ہو جائے. تو رب فرمائے میرے فرشتوں گواہ ہو جاؤ میں نے اس کے سب گناہ معاف فرما دیے, سب گناہ معاف فرما دیے. ایک بار درود پاک پڑھے اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. سیدنا مولانا محمد باری شریف صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ, صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ, صلاۃ و سلام علیک یا نبی اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں, یہ آپ نے سنا کہ جب 7 سال کا بچہ ہو جائے تو نماز پڑھنے کا حکم دیجیے, جب 10 سال کا ہو جائے تو اسے نماز مار کر پڑھوائے. یہی روزے کے بارے میں بتایا, جب تمہارا بچہ 10 سال کا ہے تو اسے روزہ رکھوائے, کوشش کرے روزہ رکھوائے اپنے بچوں کو, تاکہ حضور نے ہمیں جو ایک طریقہ دیا ہے, ایک پلیٹ فارم دیا ہے, یہ بہت خوبصورت پلیٹ فارم ہے. یہ طریقہ بہت خوبصورت ہے, دوسرے مذہبوں میں نہیں ہے, یہ صرف مذہب اسلام کے اندر ایسا طریقہ ہے. مذہب اسلام کے اندر ایک ایسا خوبصورت طریقہ ہے کہ اگر بندہ پورا کا پورا اس طریقے کو اپنا لے تو پھر لوگ دیکھ کر کلمہ پڑھتے ہوئے نظر آئیں گے. نبی کا کلمہ دیکھ کر لوگ بندے کو دیکھ کر پڑھیں گے. حضرت بابا فرید جب گھر سے نکلتے نا, جب بازار کی دہلی کی گلیوں سے گزرتے تو بابا فرید کو دیکھ کر لوگ کلمہ پڑھ لیتے, مسلمان ہو جاتے. لوگوں نے جا کر کورٹ میں جا کر کیس کر دیا, جج کے پاس کہا کہ ایک فقیر, ایک نوجوان خوبصورت چہرہ چمک رہا ہے, اللہ نہ ہاتھ میں تسبیح ہوتی ہے, لیکن جب باہر نکلتے ہیں لوگ دیکھ دیکھ کر کلمہ پڑھ لیتے ہیں. ایسا جادو ہے, لوگ دیکھ کر کلمہ پڑھ لیتے. جج نے کہا ایسا کون سا ہے, میرے سامنے لایا جائے, کیونکہ کرسی کی گھمنڈ تکبر تھا, میرے سامنے لایا جائے. حضرت بابا فرید کو جب جج کے سامنے پیش کیا گیا تو جج نے جیسے ہی نگاہیں غریب حضرت بابا فرید پر پڑی اور بابا فرید کی نگاہیں سامنے کرسی پر بیٹھا ہوا جج پر پڑی, جج وہیں پکار اٹھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. تو حضرت بابا فرید اپنی ماں سے کہتے ہیں, ماں آپ کے بیٹے کے چرچے نہیں سنے دہلی کے اندر, چرچے نہیں سنے. ماں نے کہا بیٹے کون سے چرچے؟ کہا جب نکلتا ہوں تو لوگ کلمہ پڑھتے ہوئے نظر آتے ہیں. تو حضرت بابا فرید کی ماں نے کہا بیٹے یہ تیرا احسان نہیں ہے, یہ میرا احسان ہے, یہ تیرا احسان نہیں, یہ میرا احسان ہے. عرض کرتے امی جان یہ آپ کا احسان کیسے؟ کہا بیٹے جب تو بچپن میں دودھ پیتا تھا تو یہ میرا معمول تھا, یہ طریقہ تھا کہ میں پہلے نماز پڑھتی, تہجد پڑھتے, اس کے بعد سورہ فجر کے قرآن کی تلاوت کرتے اور پھر درود پاک پڑھنے کے بعد تجھے دودھ پلایا کرتے. یہ میرا احسان ہے. تو وہ کیسا دور تھا کہ جب ہماری ماؤں کے گودے کے اندر بچے پیدا ہوتے تھے تو لوگ دیکھ دیکھ کر کلمہ پڑھتے تھے, کہ ان کا کردار پاکیزہ تھا, ان کا کردار فاطمہ زہرا کے نقش قدم پر چلنے والا کردار تھا. یہ آپ نے بہرحال واقعہ سنا ہوگا اور یہ سنا تو ایمان تازہ ہو جائے, کیونکہ حضرت فاطمہ کا وصال بھی اسی رمضان کی 3 تاریخ کو ہوا تھا. یہ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا یہ حضور کی لاڈلی بیٹی کا نام ہے, اپنے پیارے نبی کی بیٹی کا نام اور جنت کی عورتوں کے سردار کا نام ہے حضرت فاطمہ. حضرت فاطمہ حسنین کرینین یعنی امام حسن اور امام حسین کی والدہ کا نام ہے حضرت فاطمہ. جب حضرت امام حسن امام حسین چھوٹے ہوتے تھے تو حضرت فاطمہ کام کاج کرنے کے بعد انہیں سلا دیتے, سلا کر پھر مصلی بچھاتے اور کھڑی ہو جاتے رب کے بارگاہ میں, رکوع کرتے, سجدہ کرتے. ابھی پہلا سجدہ بھی ختم نہیں ہوتا تھا کہ مسجد سے اذان کی آواز آ جاتی تھی. حضرت فاطمہ کا پہلا سجدہ بھی ختم نہیں ہوتا تھا
اور فجر کی اذان کی آواز آ جاتے تھے، رب کی بارگاہ میں گڑا کر عرض کرتے مولا ایک ایسی لمبی رات بنا دے تیرے محبوب کی بیٹی فاطمہ دل کھول کر عبادت کر سکے، دل کھول کر عبادت کر سکے۔ مسلمانوں وہ ہماری مائیں کیسے مائیں تھی کہ پہلا سجدہ بھی ختم نہیں ہوتا تھا، صبح فجر کی اذان آ جاتی تھی۔ آج ہماری ماؤں کا حال کیا ہے؟ آج ہماری ماؤں کا طریقہ کیا ہے؟ تہجد و دور کے بعد نماز فرض بھی ادا نہیں کر پا رہی ہے۔ تو پیارے آقا اسلام کے پیارے دیوانوں، کوشش سے ہر کام کے لیے آپ کوشش کرتے ہو، لیکن دین کے کام کے لیے آپ کوشش کیوں نہیں کرتے؟ ہر کام کے لیے آپ اپنے گھروں میں جا کر حکومت کرتے ہو، گھروں میں عورتوں کو گالیاں بھی نکالتے ہو، مارتے بھی ہو، پیٹتے بھی ہو، لیکن دین کے خاطر آپ نے کیا کیا ہے گھروں کے اندر؟ کیا کبھی آپ نے عورتوں کو یہ آرڈر دیا ہے کہ نماز پڑھا کرو؟ اپنے بچیوں کو، اپنی بیٹیوں کو کبھی یہ کہا ہے کہ بیٹی تو بڑی ہو گئی ہے، سر پہ دوپٹہ رکھا کر، نماز پڑھا کر، قرآن سے قرآن کی تلاوت کی کر؟ کبھی آپ نے کہا ہے؟ پیارے کہنا چاہیے، نہیں تو یہ جو پھٹے جو پڑھنے والے ہیں قبر کے اندر وہ ہمیں پڑھیں گے۔ اگر ہماری بیٹی کے سر پر دوپٹہ نہیں ہے، ہم اسے منع نہیں کرتے ہیں، تو دیوس کے سزا، دیوس کے لیے جنت حرام کر دی گئی ہے۔ چھوٹی بچیاں ہیں ہمارے، 10 سال کی عمر ہے، 9 سال کی عمر ہے، 8 سال کی عمر ہے، اسے آپ ایک دم انہیں منع کریں کہ بغیر دوپٹے کے گھر سے باہر نہیں جا سکتی۔ آپ منع کریں، آپ کا کہنا مانے گی، اگر آپ کی بیٹی ہے تو مانے گی۔ اگر گھر کے اندر آپ دادا ہو تو آپ کی پوتیاں ہیں جو بغیر پٹے کے گھوم رہی ہے، انہیں منع کرے کہ بیٹی بغیر پٹے کے آپ باہر نہیں جا سکتی۔ اللہ کی رحمت نہیں برستی ہے جس گھر کے اندر عورت بغیر پٹے کی رہتی ہے، اللہ کی لعنت برستی ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا تبارک تعالیٰ ہمیں رمضان المبارک کی یہ چند جو روزے رہ گئے ہیں انہیں رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اسلام پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس میں محبت ایکتا کرنے کی توفیق عطا